بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بلکہ تم میں خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل کا اور اسحاق کا، اور ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہود کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنی وفات کے روز انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ یہودی رہنا، انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پہلے لوگ، مطلب تم اب نہیں، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا، ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رہیں گے، یعنی کہ اسلام پہ رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء الاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ دیکھیں آپس میں بھائی ہیں اور ان کی مائیں یعنی کہ شریعتیں دیکھیں، ہر جب نبی آتے تھے تو شریعت مختلف ہو جاتی تھی، اس کے حساب سے، زمانے کے حساب سے شریعتیں نافذ ہوتی رہی، تو شریعتیں ان کی مختلف آتی رہیں، لیکن ان کا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت اسماعیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے، یہ بالکل بلا جواز باتیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 134۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُم مَا کسبتم وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرستش نہ ہوگی۔ اب دیکھیں یہودیوں کو یہاں پہ تنبیہ ہے کہ وہ انبیاء اور جو ان کے آباء و اجداد تھے، مطلب کہ جو علماء تھے، ان کی طرف اپنی نسبت پر مغرور نہ ہو۔ اب ان کو یہ تو تھا نا، ان کو یہ غرور تو یہ تھا کہ ہماری نسل میں سے بہت سارے انبیاء کرام ہیں، تو یہ جو نسبت ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ تمہارے کسی کام نہیں آنے، بلکہ نجات جو ہے وہ تمہارے اپنے اعمال پر ہے۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ چلیں گے اور تمہارے اعمال جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، جس طرح سورہ روم کی آیت نمبر 44 میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرے سو وہ اپنے لیے ہی سامان تیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، کوئی کسی کا نسب آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ سوری، میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے۔ اچھا، آیت نمبر 135۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جو راہ پاؤ گے، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ روسہ یہودی اور نجران کی نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، اور توریت جو ہے وہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی جو ہے وہ تمام دینوں میں اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ تم یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانی جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا جو حق ہے وہ دین جو ہے وہ حق پہ ہے،
اور اس طرح انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے تو تم نصرانی ہو جاؤ. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ جو ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم تو نہ نصرانی بنیں گے نہ ہم یہودی بنیں گے، ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو ملحد بھی نہیں تھے نہ مشرک تھے، وہ تو اللہ کی خالص عبادت کرنے والے تھے، تو ہم نہ یہودی ہوں گے اور نہ نصرانی ہوں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 136. قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے. ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر مفصل طور پر ایمان لے کے آئیں، اور جو گزشتہ انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر مجمل طور پر ایمان رکھیں، اور بغیر تفریق کے، مطلب کہ کسی بھی چیز کا فرق نہیں رکھنا اور سب پر ایمان رکھنا ہے. اب ہم جو ہیں ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو وہ کتابیں جو اپنی اصلی حالت میں اس ٹائم موجود تھیں. اب جو توریت انجیل ہیں وہ تو ان میں تو بہت سارے چینجز ہو چکی ہیں نا، تو ہم ان کتابوں پہ ایمان تو رکھتے ہیں. اب یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ وہ کسی پر ایمان رکھتے تھے، کسی کتاب پر، کسی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کسی رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے. تو ہم جو مسلمان ہیں ہمیں ان کی طرح نہیں کرنا، ہمیں سب کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، سب نبیوں پر ایمان رکھنا ہے. اس آیت میں یہی چیز آ رہی ہے مین. اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں کوئی زیادہ ایکسپلینیشن والی باتیں نہیں ہیں، تھوڑی چھوٹی آیات ہیں. تو ہم انشاءاللہ آج پارہ نمبر 1 جو ہے وہ ہمارا اینڈ ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے آیت نمبر 137. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ یوں ہی ایمان لائے جیسے تم لائے تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھرے تو وہ نیری ضد میں ہیں. تو اے محبوب، عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سنتا اور جانتا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں، اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، یعنی کہ بلا تفریق ہر نبی کو تسلیم کر لیں اور ہر نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئیں، تو پھر ہی ہدایت پا سکتے ہیں. کسی نبی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی اور کفر ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں بھی ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ اختیار کریں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے، پہلی آیت کا جو پہلا حصہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بلا تفریق جو ہے وہ تمہاری طرح اگر ایمان لے آئیں تو پھر تو میں بہت مہربان ہوں. اور اگر دوسرے حصے میں آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے محض آپ صلی اللہ علیہ کی مخالفت اور دعوت میں آ کر حق سے روگردانی کی ہے، تو اللہ اپنے رسول سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا اور ان کے منہ کی کھانی پڑے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. کچھ لوگ جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے، کچھ قید کر دیے گئے تھے، کچھ لاوطن کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہر طرف تتر بتر ہو گئے تھے. دیکھیں، قرآن پاک ایک معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز قرآن پاک میں کہہ دی ہے وہ ہو کر ہی رہنی ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد آ جاتی ہے نیکسٹ آیت 138. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. ہم نے اللہ کا رنگ
لیا اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ اچھا، یہود و نصارہ جو تھے ان کا ایک دستور تھا کہ جب وہ کسی بھی آدمی کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تھے یا اپنے بچوں کو جب وہ ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد یہودیت یا نصرانیت کی تلقین کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس پر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اب عیسائی کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک زرد رنگ کا پانی بنا لیتے تھے، مطلب کہ پانی کے اندر وہ زرد رنگ ملا دیتے تھے جس میں وہ اپنے بچوں کو اور ہر اس شخص کو جو ان کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا تھے اسے غسل دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ابھی ہمارے مذہب کے رنگ میں رنگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ تمہارا یہ عمل جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اصلی رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور وہ دین اسلام ہے، اس میں اپنے آپ کو رنگو اور اسی میں اپنی زندگی کو جاری ساری کرو، کیونکہ جس طرح رنگ کپڑے کی ہر جسم میں پیوست کر جاتا ہے، اسی طرح اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی حالت کو یکسر بدل دیتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگو، نہ کہ یہ بے فضول حرکتیں کرو کہ تم اپنے بچوں کو زرد پانی سے نہلا کے تو تم کہو کہ یہ اب ہمارے مذہب میں رنگے۔ اس کے بعد ہے 139، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ اب ان آیات میں پھر بار بار وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ شان نزول اس کا کیا ہے کہ یہود جو تھے وہ مسلمانوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پہلی کتاب والے ہیں، مطلب پہلے ہم پہ کتابیں نازل ہوئیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین جو ہے وہ بھی قدیم ہے اور انبیاء ہم میں سے زیادہ ہوئے ہیں۔ اگر سید مصطفیٰ جو ہے وہ نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے، کیونکہ سارے انبیاء ہم میں سے آ رہے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کو تو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے نبی بنائے، چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ نصرانی، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نبی بنا سکتا ہے نا، اللہ کو تو اختیار ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے کہ تم جو کرو گے وہ تمہارے اعمال ہے اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے اعمال ہے، تو ہم کوئی کسی کے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہے، اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہی کرنے والے ہیں، جو کرتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی کرنے والے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن قتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے برے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں کیا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے دیکھیں جو اپنے موجودہ ان کے نظریات اور عقائد کے مطابق جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بعد، اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی۔ مطلب کہ جو یہودیوں اور نصرانیوں کے عقائد تھے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں، جو اب آج چلتی آ رہی ہے، وہ ان کے بہت بعد میں یہ چیز وجود میں آئی تھی۔ اس ٹائم یہ نہیں تھا، مطلب کہ کوئی آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ان پہ کتابیں نازل کی گئیں ان میں وہ یہ چیز تھی خدا نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا تو نہیں تھا نا۔ تو یہ چیزیں بہت بعد میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں آئی تھیں۔ اب یہود و نصارہ کے جو عالم لوگ تھے وہ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے تھے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جو ہے اور ان کی اولاد جو ہے وہ حضرت ان کا یہودی اور عیسائیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہود و نصارہ کے علماء جو تھے انہوں نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء جو تھے نا یہود کی قول کے مطابق یہودی تھے اور نصرانیوں کی قول کے مطابق جو تھے وہ عیسائی تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بدنیادی کو ظاہر فرمایا ہے اور اس چیز کو چھپانے کے جرم میں ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں اس چیز کو کہ ایسا نہیں تھا، وہ لوگ یہاں یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ اللہ اس چیز کا بہتان باندھ رہے ہیں ان پہ، تو وہ بہت بڑے ظالموں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے جو برے اعمال ہیں نا
اس سے بے خبر نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا، لیکن اللہ ہر چیز جانتا ہے. پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 141، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرستش نہ ہوگی. اب اس آیت میں دوبارہ اس چیز کی تنبیہ کی گئی ہے کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے. اگر نجات چاہتے ہو تو انبیاء اور صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت کر کے کہ یہ ہم ان کی امت سے آ رہے ہیں اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے بھی ایک میں نے حدیث پڑھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا. تو اس آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے مین، کہ جو کام تم نے کیے ہیں وہ تم اس کے جواب دے، اور جو کام وہ والی امت کر رہی ہو تو وہ اس کی جواب دے. کسی کے کام کی پرستش نہ ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اسی طرح ہم بھی امت محمدی جو ہیں، ہم بھی اپنے اعمال کے لیے ہم خود جواب دیں. کوئی کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا. کوئی قیامت کے دن آپ کے جگہ آ کے جواب نہیں دے گا. یہ نہ آپ کی ماں، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کے بہن بھائی، نہ آپ کی اولاد. آپ نے اپنے عمل کے لیے خود جواب دہ ہونا ہے. تو اپنے اعمال کو اس طرح بنائیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ سرخرو ہو سکے. امت محمدی جو ہے وہ سرخرو ہو سکے، اپنے اعمال کو اس قابل بنائیں. اچھا، آیت پہلا سپارہ جو ہے ہمارا یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے 141 آیت پہ. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سبق سے جو ہے وہ ہم سپارہ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ آپ لوگ اس چیز کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ فرسٹ جو سپارہ ہے اس کو شروع سے کھولیں اور اس کی آیات کو پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر النصیب.